الرحيم وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، انني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا. بکار خیش حیرانم مغفنی یا رسول اللہ، پریشانم مغفنی یا رسول اللہ. شہاب دس نوازی کن، طبیب چارہ سازی کن، مریض درد حسیانم مغفنی یا رسول اللہ. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن. یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گلفا شہزادہ گلمو قبا امداد کن، امداد کن، امداد کن، از بند غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. غوث اعظم پمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد. قادریہ نعرہ یا غوث اعظم بی زنم دم ز شیخ احمد رضا قطب عالم بی زنم. ایک مرتبہ دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہر یار علم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا. ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایصال ثواب کی محفل ہے. اللہ تبارک و تعالی مرحوم عبدالحی صاحب کو کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو رحمت و غفران کی بارشیں فرمائے، ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنائے. یہاں جتنی دیر آپ بیٹھیں گے آپ کو تو ثواب ملے گا، آپ کے ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا اس مرحوم کو بھی ثواب ملتا رہے گا. جیسا کہ آپ تمام حضرات ابھی ایصال ثواب کی متعلق بہت ہی کم وقت میں بڑی اچھی گفتگو سماعت فرمائی. چونکہ یہ عظمت والدین کانفرنس ہے تو والدین کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے بیشتر مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علامہ مفتی احمد یار خانعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی دو وجہ. پہلی وجہ تو یہ کہ والدین فیض الہی کا پہلا واسطہ. دنیا کی جتنی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں پیدا ہونے کے بعد ملتی ہیں، اور انسان پیدا والدین کے واسطے سے ہوتا ہے. تو گویا رب کی جتنی نعمتیں ہم تک پہنچتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی فیض تک پہنچتا ہے والدین کے ذریعے سے پہنچتا ہے. تو والدین یہ فیض الہی کا پہلا واسطہ ہے. اگر والدین نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے تو یہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے کس کام آتی؟ یہ ہماری جوانی، یہ ہماری طاقت، ہمارا مضبوط جسم، ہماری خوبصورتی،
سب کچھ ہمیں ملا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ملا، اور جو بھی نعمتیں انسان کو ملتی ہے پیدا ہونے کے بعد ملتی ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے والدین کے واسطے سے، تو معلوم ہوا والدین یہ فیض الہی کا پہلا واسطہ ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسری وجہ کہ والدین کے جو احسان و انعامات ہوتے ہیں وہ اللہ کے احسان و انعامات سے مشابہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمایا ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے، گلے کو پیدا کرتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ ہماری پرورش کرتا ہے۔ تو کیا بعض اللہ کسی لالچ کی وجہ سے ایسا کرتا ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نہ تو ان سے رزق چاہتا ہوں اور نہ تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ کھانا کھلائے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين، بے شک اللہ وہی رزاق طاقت و قوت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کو پالتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو روزی عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو انعامات و احسانات کرتا ہے، بغیر کسی لالچ کے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے والدین جو اپنے اولاد پر احسانات انعامات کرتے ہیں بغیر کسی لالچ کے کرتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے اولاد کی پرورش کرتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے اولاد کا خیال رکھتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے اولاد کا خیال رکھتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، والد اپنی فکر نہیں کرتا ہے، اپنے جوتوں کی فکر نہیں کرتا ہے، لیکن اگر فکر ہوتی ہے تو بچوں کے فیس بھرنے کی فکر ہوتی ہے۔ والد اپنے کپڑوں کی فکر نہیں ہوتی ہے، اگر فکر ہوتی ہے تو بچوں کے کپڑوں کی فکر ہوتی ہے۔ اور والدہ بچوں کی پرورش میں لگی رہتی ہے، صبح ہوئی اور والدہ جو ناشتہ بنانے میں لگ گئی اور بچوں کو کھانا دینے میں لگ گئی، صبح سے شام تک والدہ بھی بچوں کی پرورش میں لگی رہتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا والدین کسی لالچ کی بنا پر اولاد کی پرورش کرتے ہیں؟ کسی لالچ کی وجہ سے اولاد کی پرورش کرتے نہیں؟ مسلمانوں، والدین کسی لالچ کی وجہ سے اولاد کی پرورش نہیں کرتے ہیں، والدین کسی لالچ کی بنا پر اولاد کا خیال نہیں رکھتے ہیں، بلکہ والدین تو محبت کی بنا پر اولاد کا خیال رکھتے ہیں، والدین تو محبت کی بنا پر اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ شاید والدین کو یہ احساس ہو، والدین کو لالچ یہ ہو کہ جب ہمارا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو پھر وہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا، تو کیا گارنٹی ہے کہ بیٹا جوان ہی ہوگا؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ بیٹا جوان ہونے کے بعد والدین کی فرما برداری کرے گا؟ اور وہ بیٹیاں جب بڑی ہو جاتی ہے دوسروں کے گھر چلی جایا کرتی ہے، پتا چلا والدین بغیر کسی لالچ کے اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ تو والدین کے انعامات و احسانات پروردگار عالم کے انعامات و احسانات کے مشابہ ہے کہ پروردگار عالم بھی بغیر کسی لالچ کے بندوں کی پرورش کرتا ہے، اور اللہ اور والدین بھی بغیر کسی لالچ کے بندوں کی پرورش کرتے ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم بیشتر مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں بندہ کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر احسانات کرتا ہے، اسے انعام کرام سے نوازتا ہے بلا دستور و تمثیل۔ اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو جائے، اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو جائے، والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، والدین اولاد سے پیار کرتے ہیں، والدین کہتے میرے آنکھوں کا تارا ہے۔ پتا چلا والدین کو جو اولاد سے محبت ہوتی ہے، والدین کو اولاد کی پرورش کرتے ہیں بغیر کسی لالچ سے کرتے ہیں۔ اسی لیے بیشتر مقامات پر پروردگار عالم ہے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ لیکن آج عجیب المیہ ہے، آج عجیب المیہ ہے، آج اگر بچہ پردیش چلا گیا تو وہاں کمانے میں بزی ہو جاتا ہے، تین مہینے فون نہیں کرتا ہے، کہیں سے ٹکڑے ہوتا ہے، جب کوئی کام آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے حضرت ذرا کوئی تعویذ بنا دیجیے، ہمارا بچہ فون نہیں کر رہا ہے، لگتا ہے ہمارے بچے کی نیت کو کسی نے بدل دیا
ہے, ہمارے بچہ ہمارا حال چال نہیں لیتا ہے. اگر باپ بستر پر پڑا ہے اور بیمار ہو گیا ہے تو اولاد کا ہوتا ہے ذرا ہمیں دیکھنے کے لیے تو آؤ. ہم بیمار ہو گئے ہیں, وہ اولاد کہتا ہے ہم نے تمہارے کھاتے میں 10,000 ڈال دیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا والدین تمہارے 10,000 کے لیے جی رہا ہے؟ کیا والدین تمہارے 50,000 کے لیے جی رہا ہے؟ تم کہتے ہم نے 50,000 کھاتے میں ڈال دیا ہے. ارے 50,000 کھاتے میں نہ ڈالتا بلکہ 10,000 کی ٹکٹ بنواتا اور بنوانے کے بعد والدین کے پاس پہنچ جاتا تو توجہ وہ سکون نہیں لے سکتی تھی جو تیرا دیکھنے کے بعد والدین کو سکون حاصل ہوتا. اور اس لیے وہ آکسیجن نہیں لے سکتا تھا جو آکسیجن میرے چہرے کو دیکھنے کے بعد میرے والدین کو سکون حاصل ہوتا. میں کہنا چاہتا ہوں تو خان کے پاس آتا آنے کے بعد ان کے سینے سے سینہ لگاتا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 20,000 کی دوائی کا ایک طرف ہو اور میرا سینہ ایک طرف ہو, باپ کے سینے سے تو لگ جاتا, ایک منٹ میں تیرے باپ کا سکون ہو جاتا, ایک منٹ میں تیرے باپ کا دل اطمینان پا جاتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. اس لیے مسلمانوں اگر والدین زندہ ہے تو ان کی قدر کرو. آج ہم بڑا ملا ہے, اگر پیر صاحب نے کہہ دیا کہ 40 دن چراغ جلاؤ تو انسان 42 دن پہنچ جاتا ہے جلانے کے لیے. اور اگر والد نے کہہ دیا کہ میرے کھانسی کی دوا لے آؤ 10 20 50 روپے کی تو بہت بہت خارج ہوتا ہے. یہ جو تم جوانی کی دہلیز پر ہو والدین ہی کا نتیجہ ہے. آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اگر شادی ہو گئی بیوی نے کان بھر دیے تو سوچتا ہے کب تک میں ان کا خیال رکھوں, کب تک ان پر خرچ کروں, کب تک ان کی ذمہ داری اٹھاؤں. میں ہوں, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, میرے بچے کی پڑھائی کا معاملہ ہے, میرے بچے کا مستقبل ہے, کب تک ان پر خرچ کروں. نوجوانوں کیا تمہیں یاد نہیں ہے جب تم چھوٹے تھے والدین سے ضد کرتے تھے, والدین تمہاری ضد کو پوری کیا کرتے تھے, والدین اوورلائن کرتے تھے, تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھا کرتے تھے. آج اگر پیر صاحب نے کہہ دیا, آج اگر پیر صاحب کی بارگاہ میں جانا ہو 2,000 کی مٹھائیاں لے کر کے جاتے ہو, 4,000 کا اجرا دیتے ہو اور تمہیں احساس نہیں ہوتا ہے, تب تمہیں بھاری نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر والدین نے 10 20 50 روپے کی دوا کے لیے کہہ دیا تو تمہیں بھاری پڑنے لگتا ہے, تو تمہیں اپنے چہرے کو بڑھانے لگتے ہو. ارے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دین کے پھل پکڑتے نہیں, ایک حکومت خزرہ کی جانی کھلا کر کے مر جاؤ. اگر والدین کا راز ہے تو تمہیں جنت نہیں مل سکتی ہے. اور اگر پیر اور اگر حکومت خزرہ نہ جا سکو تو پیر کے پیر پکڑ نہیں بلکہ والدین کے پیر پکڑ کر کے مر جاؤ. اگر والدین راضی ہے تو مصطفیٰ بھی تم سے راضی ہو جائیں گے, اور اگر مصطفیٰ تم سے راضی ہو جائے ہو تو تیرے عالم کا پالنہار بھی تم سے خوش ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عظمت والدین, عظمت والدین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ والدین کی قدر کرو. آج ہمارا نوجوان بہک رہا ہے, آج والدین کا خیال نہیں رکھا جاتا. آج عالم یہ ہے کہ والدین منتظر ہوتے ہیں میرا بچہ آئے گا تو مجھ سے باتیں کرے گا, میرا بچہ آئے گا تو میری خیریت پوچھے گا, میرا بچہ آئے گا تو میرے پاس بیٹھے گا. لیکن آج ہمارے پاس والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے. 4 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ وقت بتانے کو تو وقت ہے, لیکن والدین کے پاس بیٹھنے کو ہمارے پاس 2 منٹ نہیں ہے.
4 घंटे मोबाइल में वक्त गुजारने को तो वक्त है, लेकिन वालिदैन के पास बैठने को वक्त नहीं है। ऐ मुसलमानों को में हो क्या गया है? वालिदैन की फरमाबरदारी करना बहुत जरूरी है। वालिदैन की फरमाबरदारी करना यह बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको बताता चलूं, आज अगर किसी के माँ या बाप का इंतकाल हो गया और किसी ने माँ की शान में शेर पढ़ दिया तो हम पैसा लुटाने लगते हैं। दाद पढ़ने पर पैसा लेना सवाब का काम है, सुन्नते रसूल है, इसका इनकार नहीं है। लेकिन क्या जिंदगी में तुमने कभी नोटों की गड्डी ली और लेने के बाद अपने वालिदा के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद वालिदा मोहतरमा ये पैसा आप रखिए? मुझे याद है जब मैं छोटा था और मैं सर्दियों की लंबी लंबी रातें होती थी, अगर मैं बिस्तर पर पेशाब कर दिया करता था तो वालिदा मोहतरमा आप खुद मेरी जगह पर सो जाया करती थी और मुझे सूखी जगह पे सुला दिया करती थी। मुझे ये याद है कि अगर मेरी तबीयत खराब होती थी तो रात भर आप जागते रहते थे कि आपने कभी नोटों की गड्डी लेकर के आप अपने बाप के पास गए हैं और जाने के बाद कहा बाप जान हमें एक तेरी याद है, आपके कपड़े पर पेवंद लगे हुए हैं, आपके कपड़े पर लगे हुए पेवंद ये हमारी जो है हमारी कामयाबी की जमानत दे रहे हैं, हमारी कामयाबी की गवाही दे रहे हैं। हमें याद है जब आप स्कूल की फीस नहीं भर सकते थे तो ओवरटाइम आप करते थे, ओवरटाइम करके आप हमारे स्कूल की फीस भरा करते थे। आज का अलमिया ये है अगर वालिदैन का इंतकाल हो गया है तो चांदनी के तीजे के मौके पर पूरा दस्तरखान खाने से भरा हुआ होता है, पूरा दस्तरखान खाने से सजा हुआ होता है। अगर पूछा जाए ये पूरा दस्तरखान खाने से सजा हुआ क्यों है? सवाब पहुंचता है इसका इनकार नहीं है, लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। वालिदैन के इंतकाल के बाद पूरा दस्तरखान खाने से सजा होता है। अगर पूछा जाए पूरा दस्तरखान खाने से सजा क्यों है तो कहा जाता है हमारे वालिदैन को ये भी पसंद था, हमारे वालिद को ये भी पसंद था, हमारी वालिदा को ये भी पसंद था। मैं पूछना चाहता हूँ क्या वालिदैन के मरने के बाद क्या उनकी पसंद का हलाल आया है? क्या वालिदैन के मरने के बाद क्या उनकी पसंद से ज्यादा है? और ये होता था जब तक परदेश में होते थे और जब औरतें चलते थे तो मैं बीवी बच्चों की पसंद तो याद आती थी, लेकिन वालिदैन की पसंद का तुम्हें कोई वालिदैन की पसंद याद नहीं आती थी। तुम बीवी के लिए तो छापते थे हमारी बीवी को कौन सी मिठाई पसंद है, हमारे बच्चों को कौन सा फल पसंद है, लेकिन क्या कभी कभी ने यह ख्याल किया कि हमारे वालिदैन को कौन सा फल पसंद है, हमारे वालिदैन को कौन सी मिठाई पसंद है? अरे अगर तुमने बीवी के लिए 200 रुपए की मिठाई ली है, अगर तुमने बीवी के लिए 2000 का फल दिया है तो वालिदैन तेरे कम से कम 10-50 रुपए ही का फल ले लेते और ख्याल करते हमारे वालिद को ये चीज पसंद थी, हमारे वालिदैन को ये मिठाई पसंद थी। याद रखो जब तुम परदेश से आने के बाद बीवी बच्चों के पास बात में जाते जब बीवी बच्चों के पास आ जाए इसका इनकार नहीं है, लेकिन वालिदैन के पास पहले जाते अरे उनकी की कसम रख देते वो खुश हो जाते और चाहे खुश हो जाते तो परवरदिगार आलम भी खुश हो जाता। तुम याद रखो अगर तुम बीवी बच्चों की पसंद की कोई चीज लाओगे बीवी बच्चे खा लेते और रोना पड़े, लेकिन अगर तुमने वालिदैन की पसंद की कोई चीज नहीं वालिदैन खाएंगे बाद में लेकिन दुआ के हाथ पहले उठा देंगे परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करेंगे इलाही को देख रहा है मेरा बच्चा मेरी पसंद का कितना ध्यान रख रहा है, मेरा बच्चा कितना ध्यान रख रहा है, मेरे मौला मेरे बच्चे के रिस्क में कभी कमी ना होने दे रहा, मेरे बच्चे को कभी तंदुरुस्ती का शिकार ना होने दे रहा। आप क्या समझते हैं हमारे यहाँ तुम्हारे हमारे से दौलत आती है, हमारे यहाँ तुम्हारे हमारे से दौलत नहीं आती है बल्कि दौलत आती है तो वालिदैन की दुआ के सदक़े में आती है, वालिदैन की दुआ के बरकत से आती है। नारे तकबीर नारे रिसालत और अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत अज़मत वालिदैन अज़मत वालिदैन। अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी कद्र करो, माँ बाप जिंदा है तो उनकी कद्र करो। आज इस चेहरे का तुम्हें एहसास नहीं है। याद रखो दुनिया में कुछ चेहरे वो हैं जो चेहरे हर महफिल में नजर आ सकते हैं। उसे आप दोस्त का चेहरा कह लो, उसे आप भाई का चेहरा कह लो, लेकिन वालिदैन का चेहरा वो चेहरा है जब इस दुनिया से जाएगा तो फिर वो चेहरा मिलेगा नहीं। वैसे तो आप 50 को बाप कह ले, 50 को आप माँ कह ले,
لیکن انسان جس سے پیدا ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے، جس کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ باپ ہوتی ہے۔ پہلے تو باپ کئیوں کو باپ کہہ لے، کئیوں کو ماں بنا دے، لیکن اللہ نے جو دل ایک ماں کے سینے میں رکھا ہے وہ دل کسی اور کے سینے میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو پیار حقیقی ماں کے دل میں اپنے بچوں کے لیے رکھا ہے وہ پیار کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ماں باپ کا پیار اتنا خالص ہوتا ہے، اتنا خالص ہوتا ہے، آج تمہیں ماں باپ کا احساس نہیں ہے، لیکن جب ماں باپ اس دنیا سے جائیں گے اس وقت تمہیں احساس ہوگا، جب تمہارا کوئی دل دکھائے گا تب تمہیں ماں باپ کا پیار یاد آئے گا، جب تمہارے بچے تمہیں ستائیں گے تب تمہیں احساس ہوگا میں نے ماں باپ کو کیوں ستایا تھا، میں نے ماں باپ کو تکلیف کیوں دی تھی۔ اس لیے کہ آقا گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر گناہ کی سزا اللہ چاہے تو مؤخر کر سکتا ہے، ہر گناہ کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال سکتا ہے، لیکن جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کو تکلیفیں دیتا ہے، اسے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، دنیا میں اس کی سزا اسے دے دی جاتی ہے۔ اس حدیث پاک مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی ہے۔ جب اس حدیث پاک کو ہمارے استاد گرامی پڑھا رہے تھے انہوں نے ایک واقعہ ہمیں سنایا تھا، آج بھی ہمیں وہ واقعہ یاد ہے۔ یہ حدیث پاک انہوں نے پڑھایا تھا، پڑھانے کے بعد کہا تھا ایک پولیس تھا، اس کے لڑکے نے اسے مارنا شروع کیا اور مارتے گھسیٹ کر کے دروازے تک لایا، اور باپ نے کہا بیٹا بس اب اس سے آگے نہ بڑھنا۔ بیٹے نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو مارا تھا اور مارتے اس دروازے تک گھسیٹ کر کے لایا تھا، اب اگر یہاں سے تو آگے رہے گا میرا بچہ وہاں تک گھسیٹ کر کے تجھے لے جائے گا، اس لیے اب آگے نہیں بڑھنا۔ تو ہر گناہ کی سزا اللہ چاہے تو مؤخر کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے۔ آج والدین ہیں تو احساس نہیں ہے، آج والدین منتظر ہوتے ہیں میرا بچہ آئے گا تو مجھ سے باتیں کرے گا، میرا بچہ آئے گا میری خیریت پوچھے گا، لیکن آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم والدین کے پاس بیٹھ کر کے باتیں کر لیں، ہم والدین کی خیریت پوچھ لیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میاں بیوی دونوں مارکیٹ جا رہے تھے خریداری کرنے کے لیے، ان کے گھر میں ایک بوڑھی بائی، انہیں فرصت نہیں تھی ماں کی بھی خیریت لے لے، ماں کا حال چال پوچھ لے۔ جب وہ مارکیٹ کو جانے لگے تو بوڑھی ماں کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی، بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ پرچی میں دے دیتی ہوں ذرا سامان لے کے آنا۔ اس بیٹے نے اس پرچی کو لیا، اسے اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی، اس پرچی میں لکھا کیا ہے پڑھ لیتا، اور لینے کے بعد جیب میں رکھ لیا، اور رکھنے کے بعد مارکیٹ پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد خریداری کرتا ہے، کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ خریداری کرنے کے بعد سامان گاڑی میں رکھتا ہے اور رکھنے کے بعد چلنے کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ بیوی کہتی ہے ماں نے کوئی پرچی دی ہے ذرا اسے بھی خرید لو، ذرا ماں کا سامان بھی لے لو۔ جیسے ہی آدمی نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا ہے اور پرچی کو اپنی نگاہوں کے سامنے کیا ہے، کچھ بولنے کے بجائے آنکھوں سے آنسوؤں کا قطرہ جاری ہو گیا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب جاری ہو گئے ہیں۔ بیوی نے گھبراہٹ کے عالم میں پوچھا کیا ہوا ہے، کچھ کہنے کے بجائے چند بڑھا دیا ہے، اور بڑھانے کے بعد جب بیوی نے اس پرچی کو لیا ہے وہ بھی اس کو بھی جب پرچی کو دیکھ رہا ہے رونے لگی ہے، وہ بھی جب رونے لگی ہے۔ اس پرچی میں لکھا کیا تھا، اس پرچی میں بوڑھی ماں نے لکھا تھا بیٹا مجھے نہ تو پیسے کی ضرورت ہے، نہ تو مجھے کسی سامان کی ضرورت ہے، نہ تو مجھے دنیا کے عشرت کی ضرورت ہے۔ بیٹا پہلے جب تو آتا تھا مجھ سے باتیں کرتا تھا، میری گود میں سے رکھتا تھا، میرا دل پہلاتا تھا، میرے پاس ٹائم دیتا تھا، بیٹا پہلے جب تو آتا تھا میری خیریت پوچھتا تھا، لیکن بیٹا آج جب آتا ہے اپنی ماں کے پاس بیٹھتا نہیں ہے، اپنے ماں کے گود میں سے نہیں رکھتا ہے، اپنی ماں کی خیریت نہیں پوچھتا ہے، اپنے ماں کا حال چال نہیں لیتا ہے۔ بیٹا مجھے ایسے عزت نہیں چاہیے، بیٹا مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، بیٹا مجھے کوئی بات نہیں چاہیے، بیٹا مجھے وہی پرانا بیٹا چاہیے جو آئے تو میری خیریت پوچھے، آئے تو میرے دل کو بہلائے، آئے تو میرا حال چال پوچھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کتنے ماں باپ مجھے کھوپڑے ہوتے ہیں، میرا بیٹا آئے گا میرے خیریت پوچھے گا، میرا بیٹا آئے گا میرا حال چال پوچھے گا، میرا بیٹا آئے گا میرے پاس بیٹھے گا، لیکن آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ سکے، اپنے ماں باپ کو وقت دے سکے۔ ماں باپ کو ستانے والے اپنے آپ کو تم نمازی کہتے ہو، اپنے آپ کو پرہیزگار کہتے ہو، یاد رکھو اگر ماں باپ کو ستا رہے ہو اور ماں باپ ہم ستا
فرمایا ہے جو ماں باپ کو تکلیفیں دیتا ہے اللہ نہ اس کی طرف سے کوئی فرض قبول کرتا ہے نہ تو کوئی نفل قبول کرتا ہے پتہ چلا جو ماں باپ کو نافرمانی کرتا ہے جو ماں باپ کو ستاتا ہے اس کی طرف سے نہ تو کوئی نمازیں قبول کی جاتی ہے اور نہ تو کوئی نیکی قبول کی جاتی ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے